تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ تعزیت کے لیے وہاں اہل میت کے ہاں جا کر انہیں تسلی دی جائے اور یہ کہا جائے کہ صاحب موت تو آنی ہے، مجھے بھی آئے گی اور آپ بھی اسی راستے پہ جائیں گے اور یہ ایک حق راستہ ہے، اب صبر کیجئے، صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح قبرستان جاتے ہوئے تدفین کا عمل بہت اجر کا باعث ہے اور ایک حق ہے میت کا، وہاں پر بھی گویا سبق لینا چاہیے۔ دونوں موقعوں پہ سبق بھی لینا ہے کہ ہمیں بھی اسی راستے پہ جانا ہے اور ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ تعزیت پہ جا کر خاص طور پر خواتین ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں شروع کرتی ہے اور دنیا کے ساز و سامان کے تذکرے، جوڑوں کا، زیورات کا اور پتہ نہیں کہاں کا۔ اسی طرح قبرستان میں بھی جاتے ہوئے وہاں بھی موبائل پہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ یہ خاص موقع ہوتا ہے اللہ کی یاد کرنے کا، موت کو یاد کرنے کا، تذکرہ آخرت کا اور سامنے والے کو تسلی دینے کا۔ یہ موقع ہوتا ہے، ایک میت کا حق بھی ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اور گویا آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ایسے مواقع پر بھی ہم غفلت کا مظاہرہ کریں، اور اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تجدید کرے تعزیت کے، بار بار جب عید آتی ہے تو دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں اس غم کو تازہ کرنے کے چکر میں، وہ پھر منع ہے۔ تو جو سنت طریقہ ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور جو ایک مسلمان کا حق ہے اس کی ادائیگی نیت سے جانا چاہیے، عدلے بدلے کی وجہ سے بھی نہیں جانے، وہ ہماری میت پہ آئیں گے تو ہم ان کے میت پہ جائیں گے، وہ ہمارے اس پہ آئیں گے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام ہو، اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور سے امید نہ رکھے کہ وہ آپ کے ہاں آئے یا نہ آئے، آپ اپنا حق ادا کریں۔ صلہ رحمی میں بھی یہی بات ہے، فرمایا آپ اپنی طرف سے صلہ رحمی کی ادائیگی کی کوشش کرے، سامنے والے اس کا بدلہ دے یا نہ دے، اور اگر آپ نے بدلے کی نیت سے کی تو اس میں ثواب تو نہیں ہے، اصل تو یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں گویا تمام اعمال میں اور تمام شادی بیاہ غم سب میں نبی کے طریقے پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔